اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی۔ یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے۔ مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے اور طرح طرح کی سازشیں بھی کی، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے۔ ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے۔ آخرکار قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان اور یہود کے درمیان وادی رجی میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ کموس تھا۔ اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آخرکار قلعہ فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے، لیکن قلعہ کموس میں بہت مشکل پیش آئی۔ مرہب پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہ ہو سکا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں مرہب پہلوان تھا۔ 2 حملوں کا ہی تبادلہ ہوا کہ شیر خدا نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرہب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی اور بالآخر شیر خدا کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ یوں سن 7 ہجری محرم الحرام سے شروع ہونے والے اس معرکے کا اختتام صفر المظفر میں ہوا۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے جبکہ 15 مسلمانوں نے شہادت پائی۔